नाजरीन, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरे की बहुत ही अंदर की खबरों के साथ मियां ताहिर मौजूद हूँ। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये भारत को जो नुकसान हुआ है, जिसका पाकिस्तान ने बताया है कि ये नुकसान हुआ है, लेकिन हकीकत है क्या, नुकसान क्या हुआ भी है या नहीं हुआ, क्या इससे ज़्यादा हुआ है। एक तो बात ये, दूसरा ये कि भारत का जो मोदी है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे हारा है या किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे भी हार गया है। ये क्या कहानी है कि उसने सिर्फ ये जंग नहीं हारी, कोई और बड़ी जगह से, एक बड़े प्लेटफॉर्म से उसको एक शिकस्त हुई है, बल्कि वो कहते हैं ना नोज डाउन शिकस्त हुई है, वो ज़मीन पे आ लगा है। तो वो क्या है, और ये कि ये जो मोदी का अभी लेटेस्ट आज का एड्रेस है, उसके पीछे एक स्ट्रक्चर खड़ा है। वो क्या है? वो तो तबाह नहीं हुआ, तो इसका तो दावा किया गया था ये तबाह हुआ है, तो असल में ये स्ट्रक्चर क्या है, ये वाकई तबाह नहीं हुआ। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये कि मोदी का भारत का जितना नुकसान हुआ पाकिस्तान के साथ झड़प में, दुनिया इसको पता किस अंदाज में ले रही है। दुनिया इसको कह रही है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जदीद तरीन हथियारों की जो जंग है वो शायद ये थी। बड़ी मुखसर जंग हुई, लेकिन जदीद तरीन हथियारों की जंग हुई, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो थी, जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट है, वो उसका इम्तहान हो गया। अच्छा, अब कोई लोग कहेंगे कि नहीं, इस दौरान तो अभी एक जंग जारी है यूक्रेन और रशिया की, और वो वहाँ क्या जदीद तरीन नहीं हो रहे। देखें, यूक्रेन जो है उसके पास टेक्नोलॉजी यूरोप की दी हुई है, और फिर ये कि वो यूक्रेन खुद जिस पे हमला किया गया वो कोई बहुत बड़ी उसके पास कोई डिफेंस पावर थी भी नहीं, कोई फायर पावर बड़ी नहीं थी, एक तरफ ही सब कुछ था, वो एक तरफा था। ये है जहाँ पे असल मुकाबला हुआ है कि इंडिया जो है उसके पास वो दुनिया का 4th फायर पावर, यानी कि जंगी तैयारियों, जंगी साजो सामान और जंग के लिए जो पैसे खर्च करने होते हैं कि कितने पैसे कोई खर्च करता है, उसमें इंडिया का दुनिया में 4था नंबर है, और तीसरा होने वाला है, यानी कि वो तीसरी पोजीशन पे आने वाला है। वो जर्मनी से ऊपर आ रहा है, यानी कि पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रशिया, और रशिया चाइना के बाद इसका नंबर आने वाला है। शायद ये तीसरी पोजीशन अपनी तरफ से सीख कर रहा है 4थी पोजीशन पे, इसलिए कि ये पैसा बहुत खर्च किया है इन्होंने इतना पैसा खर्च किया अपने डिफेंस पे, इंटरनली हथियार बनाने पे भी और बाहर से ख़रीदने पे भी। तो ये तो एक तो दुनिया इसको इस तरह से देख रही है कि ये एक अजीब फिनोमेना था, और जिसमें फातेह कौन है? पाकिस्तान है। और दूसरा ये कि ये जो पाकिस्तान ने जो नुकसान बताया है ना अब तक, आप जो हमारे मिलिट्री के जो लोग हैं उनकी ज़बान से जो सुन रहे हैं, ये 50% है जो ये बता रहे हैं, और ये 100% नहीं बता रहे। और क्यों नहीं बता रहे उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। अब तक ये अंदाज़ा लगाया गया कि कोई $1.5 अरब का या 1.5 से $2.25 अरब का नहीं। इस असल में जो इंडिया का नुकसान, अब मैं आपको अगर डिजिट्स में बताऊं तो वो $300 to $400 का नुकसान हुआ है। 300 से 400 अरब डॉलर, 300 से 400 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी कि 1.5 से 200 अरब डॉलर का नहीं हुआ, इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये दावा क्यों कर रहा हूँ और हुकूमत क्यों नहीं बता रही, इसको तो बताना चाहिए था। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि ये जो फौरी तौर पे अमेरिका बीच में घुस गया
اور اس نے آگے جو صلح صفائی کروائی ہے تو اس میں بیک گراؤنڈ پہ یہ ایک مطالبہ تھا انڈیا کا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو انڈیا نے ریکویسٹ کی ہے مودی نے کہ یہ رکوائیں گے. تو اس دوران مودی نے پھر یہ مطالبہ رکھا کہ ہمارے ڈیمیجز جو ہیں وہ پورے نہ بتائے جائیں. اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایئر فورس والے نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے چھٹا جہاز بھی گرایا تھا لیکن اس کا ملبہ نہیں مل رہا. وہ چھٹا جہاز وہی تھا جس کا ملبہ اور بھی کچھ اس کا پاکستان میں آ گیا تھا، لیکن وہ اس معاہدے اور باقی بہت ساری چیزیں، اور اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ بھئی ہم کیوں بتائیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہوا ہے، ہم نے جتنا کیا ہم اتنا بتا دیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ پھر اس کی فوج، اس کی عوام اور باقی لوگ جانے. مطلب نقصان ہم کوئی اوپر سے جا کے، مطلب تاثر یہی تھا کہ ہم اوپر سے جا کے دیکھ کے آپ کو ہم کیوں بتائیں، مطلب وہاں کے لوگ دیکھیں. وہ اصل میں یہ معاہدے کے درمیان یہ چیزیں چھپ گئی. نقصان جتنا ہوا وہ 50% سے جتنا بتایا جا رہا اس سے 50% زیادہ ہوا ہے. اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مودی نے آج جو وہاں پہ کھڑا تھا اور اس نے اپنے پیچھے ایک سٹرکچر کیا ہوا تھا، اس نے تو نہیں کیا تھا، اس کے پی آر ٹیم نے اور فوجیوں نے کر کے اس کو کھڑا کر کے دیا تھا. وہ بیسیکلی کیا شو آف تھا. وہ شو آف یہ تھا کہ یہ جو پیچھے سسٹم کھڑا ہے یہ تو S-400 ہے، تو کون سا سسٹم تباہ ہوا ہے، یہ ہے وہ سسٹم. تو حقیقت اصل میں ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے S-400 اور اس کا بیک اپ بھی لیا ہوا تھا. پیسے خرچ کرنے میں انڈیا شیر ہے، نو ڈاؤٹ، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے وہ ڈیفنس پہ. S-400 جو رشین ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ مہنگا دنیا کا اس وقت، اور اس کو جدید ترین مانا جا رہا تھا. تو وہ مہنگا، جب بہت مہنگا تھا اس وقت لیا تھا انہوں نے، اور اس کا بیک اپ بھی لیا ہوا تھا. اب جو یہ آپریٹ کر رہے تھے وہ تو ہو گیا تباہ. اب اس کا تباہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے تباہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو کیپیبلٹی والے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ تباہ ہو گئے. تو باقی لوہا رہ گیا نا جی، مطلب لوہے کا ہی بنا ہوتا ہے، باقی لوہا رہ گیا. اور پھر یہ کہ بیک اپ والا بھی موجود تھا. اب یہ جب 400 تباہ ہوا ہے تو انہوں نے بیک اپ جو ان کا سسٹم تھا S-400 کا، اس کو آن کرنے کی کوشش کی. یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان نے اس کو تباہ کیا تو انہوں نے پھر سوچا کہ ہم بیک اپ والا آن کرتے ہیں. وہ آن نہیں ہوا. انہوں نے ہنگامی طور پہ رشیا سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے ایئر فورس کے ذریعے اپنے انجینئرز کو بھیجیں ہمیں، تاکہ اس کو. رشیا نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا. جی یہ سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رشیا نے رسپانس نہیں دیا. انہوں نے کہا، انہوں نے ان کا مطلب نہ کہی نہ ہاں کہی، وہ آئے ہی نہیں اس کو آن کرنے کے لیے. تو آپ ایک لوہے کا سٹرکچر پیچھے کھڑا کر کے تو یہ شو آف کریں کہ جی ہمارا سسٹم بچا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر بچا ہوتا تو پھر یہ ساری جو تباہی ہوئی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جس کا ابھی صرف 50% بتایا جا رہا ہے، تو وہ کیسی ہو جاتی؟ وہ روک لیتے اس کو. اور پھر یہ کہ رشین کیوں خاموش رہے، رشین نے یہ جو کولڈ شولڈر کیوں دیا، یہ بڑی کہانی ہے. اس کے پیچھے اصل ایشو یہ ہے کہ جو برکس ہے، برکس ایک تنظیم ہے، ایک تجارتی ملکوں کے درمیان ایک تجارتی تنظیم ہے. اس میں برازیل ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں چائنا ہے. اسی لیے اس کا نام ان کے ملکوں کے پہلے حروف کے ساتھ اس کو برکس کا نام دیا گیا. یہ جو تنظیم ہے یہ امریکہ کو بڑی کھلتی ہے، امریکہ کے لیے بڑی خطرہ سمجھتا ہے امریکہ اپنی خاص طور پہ جو اس کی G20 ہے اور G7 کنٹریز ہیں، وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاک نہیں بننا چاہیے. یہ بلاک فلورش کر رہا تھا، بڑا کامیاب جا رہا تھا، اور اس کی بنا پہ اس کے پلیٹ فارم سے بینک بننے کا ایک پلان تھا جو کہ IMF کے برابر میں یہ لا رہے تھے کہ IMF کے برابر میں ایک مالیاتی ادارہ بھی بنایا جائے اور ورلڈ بینک کے مقابلے میں ایک بینک بھی بنایا جائے. تو یہ ساری منصوبہ بندی ہو رہی تھی. ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس کی کچھ سیکریسیز ہوتی ہیں، تو وہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان کیا ڈسکس ہو رہا ہے، اور دوسروں کو اگر آپ بتائیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اپنی
جو سیکریسی ہے وہ آؤٹ کر دی. آپ غدار کہلائے, آپ نے غداری کی. تو وہ مودی نے کی. مودی نے برکس تنظیم کی بہت سی باتیں امریکہ کو بتا دی جا کے, صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, صرف ٹرمپ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اسے پتا ہے کہ ٹرمپ کو کون اٹریکٹ کرتی ہے, وہ بزنس کرتا ہے, اس نے اس کو بتا دیا. اس وجہ سے رشیا اس سے بہت ناراض ہے. تو مودی جو ہے وہ نہ گھر کا رہا نہ گارڈ کا رہا, وہ اب رشیا کا بھی نہیں رہا. وہ اپنے عوام میں اور اپنے افواج میں اور سب میں تو ذلیل و خوار تھا. اب وہ اور جو اس نے فرانس کے ساتھ کیا ہے, ان کے جہازوں کے ساتھ, اور اس کمپنی کو ڈبو دیا ہے. کمپنی ڈوب رہی ہے نا جی, اس پہ سوالوں مطلب لوگوں کے کوشچنز اٹھ رہے ہیں. اب ان کا سودا کو کیوں خریدے گا؟ حالانکہ ان کے سودے میں خرابی نہیں تھی, اس کو چلانے والوں میں خرابی تھی, لیکن وہ بھی مودی کے ہاتھوں ہوا. تو اب دوسرا جو اس کو غدار قرار دیا ہے, یعنی کہ جو گھر کا تو نہیں رہا تھا, یہ گھاٹ جہاں پانی پیتا تھا جا کے رشیا کا, وہاں کا بھی نہیں رہا. تو یہ ہے دھوبی کا ٹیش ٹیش. تو اجازت دیجئے, مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں.